وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور البتہ تحقیق تھے وہ وعدہ کر چکے تھے اللہ سے اس سے پہلے کہ نہیں پھیریں گے وہ پشت، اور ہے اللہ کا وعدہ کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کہہ دیجئے ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو جنگ سے بھاگنا، اگر بھاگتے ہو تم موت سے یا قتل ہونے سے، اور اس وقت نہیں نفع اٹھا سکو گے تم مگر تھوڑے دن۔ کہہ دیجئے کون ہے جو بچا سکے گا تم کو اللہ کے مقابلے میں، اگر ارادہ کرے اللہ تبارک و تعالی تمہارے بارے میں برائی کا، یا ارادہ کرے تمہارے بارے میں رحمت کا، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی حمایتی۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 یہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے۔ ان تینوں آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے حال کو بیان کیا ہے۔ منافق لوگ جنگ احد کے بعد بڑے وثوق کے ساتھ، بڑی ڈھائی کے ساتھ اور گویا کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم کبھی جنگ سے پشت نہیں پھیریں گے، لیکن 1 سال کے بعد جب یہ غزوہ احزاب ہوا تو انہوں نے پھر بدعہدی کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں کھلم کھلا یہاں فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، جنگ سے بھاگ کر کے، لڑائی سے بھاگ کر کے بندہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ موت کا وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، اور حالت بھی مقرر ہے کہ کس کو کس حال میں موت آنی ہے، یہ بھی مقرر ہے۔ کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے طے ہے۔ اس لیے فرمایا جنگ سے بھاگنے سے تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ دوسری بات، جس بندے پر بھی جو حالات آنے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آنے ہیں۔ بندہ چاہے کچھ بھی کر لے، ہونا وہی ہے جو میرے اللہ کو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر رحمت کا فیصلہ ہے تو ساری دنیا اکٹھی ہو کے اس رحمت کو اس سے روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی برائی کا، نقصان کا، تکلیف کا، نقصان کا فیصلہ ہے تو ساری دنیا مل کر کے اس کو بچا نہیں سکتی۔ یہ پکا ٹھکا ایمان اسلام کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ پاک نے منافقین کو یہی دونوں باتیں فرمائی ہیں کہ دوستی بھی اللہ ہی کی کام آنے والی ہے، اور مدد بھی اللہ ہی کی کام آنے والی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ منافقت کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں اخلاص نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں منافقت سے بچنا ہے تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی مخلص ہو، دل کے اندر دوہرا پن، 2 منہاں 2 رخا نہ ہو، ورنہ اپنا ہی نقصان ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ نمبر 2، منافق جو ہوگا اس کے اندر بد ظنی، بدگمانی ہوگی، وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھی کبھی حسن ظن نہیں رکھے گا، اپنے محلے دار کے بارے میں بھی بدگمانی کرے گا، اپنے ساتھ کام کرنے والے کے بارے میں بدگمان ہوگا، حتیٰ کہ خدا رسول کے بارے میں بھی بدگمان ہوگا۔
آپ نے پچھلی آیتوں میں سنا ہے کہ منافق کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ محض دھوکہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے وعدے کے بارے میں بھی گمان اچھا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے بارے میں بھی گمان اچھا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، اس وقت جو ہمیں معاشرے میں بگاڑ نظر آتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک بڑا سبب اس میں بدگمانی ہے۔ آج آپ کو کئی بندے نظر آئیں گے کہ جی بس اللہ والے ہوتے تھے، آج کر کوئی اللہ والا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی بدگمانی ہے۔ اللہ کے قرآن میں یہ موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ اللہ کا قرآن جیسے 1400 سال پہلے تھا ویسے آج ہے، ویسے قیامت کی صبح تک ہوگا۔ یہ حکم کہ سچوں کے ساتھ رہو یہ آج میرے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے، کل کے لیے بھی ہوگا، پرسوں کے لیے بھی ہوگا، قیامت تک والوں کے لیے ہوگا۔ اور اللہ کبھی ایسا حکم نہیں دیتا جو بندے کے بس میں نہ ہو۔ اللہ کسی بندے کو ایسا حکم نہیں دیتا جو بندے کے بس میں نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اب اگر اللہ والا ہو ہی کوئی نہ، مخلص اور سچا بندہ ہو ہی کوئی نہ، اور اللہ ہمیں کہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلص اگر ہے ہی کوئی نہ، سچا ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر اللہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ سچا تو ہے کوئی نہیں، سارے تو دو نمبرے پھرتے ہیں، یہ پیر بھی دو نمبرے، یہ مولوی بھی دو نمبرے، یہ فلاں بھی، تو پھر ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں، اللہ کے اس حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے قیامت کی صبح تک بھی سچے رہیں گے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع ہو کے قیامت کی آخری نشانی پوری نہیں ہوتی، اس وقت تک مخلص اور سچے لوگ رہیں گے، اور یہ حکم رہے گا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ہمارے لیے سچا کیوں کوئی نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر میں گندگی ہے، ہم نے ہر ایک کو اپنے سانچے سے پرکھنا ہے، تو اس وجہ سے بدگمانی کر کے اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی۔ اگر آج ہمارے اندر حسن ظن آ جائے، اچھا وہی ہے جس کو آپ اچھا سمجھ لیں، برا وہی ہے جس کو آپ برا سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کون ہوگا؟ اس وقت کی جو دنیا تھی، چاہے مکہ مدینہ انہی دو شہروں کو دیکھ لیں، تو جو جمہوریت تھی، اکثریت تھی، وہ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان تھی، حسن ظن والے تھوڑے تھے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نیک ہوگا؟ تو اس وقت ان کے بارے میں بھی حسن ظن والے مسلمان تھوڑے تھے، اور منافق اور کافر تعداد اور گنتی کے لحاظ سے زیادہ تھے۔ تو اس لیے ایک بیماری منافقت کی یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ بدگمانی ہوگی، حسن ظن نہیں ہوگا۔ اور آپ کی اور میری، ہم سب کی عافیت اسی میں ہے کہ بدگمانی کرنی ہے تو اپنے بارے میں کریں، دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ باقی یہ کہ دوسرا اگر آپ نے بدگمانی نہ کی تو وہ آپ کو کھا جائے گا، آپ کے مال کا نقصان کرے گا، کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو میرے اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ اس کی کیا جرت ہے؟ اس کی طاقت میں کیا ہے؟ وہ ہم سے زیادہ اللہ کا محتاج ہے، وہ بھی تو مخلوق ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب آپ حسن ظن رکھیں گے، بدگمانی نہیں کریں گے، تو اس کا اگلا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب آپ اس بزرگ کو، اس عالم کو، اس کو آپ اللہ کی نعمت سمجھیں گے، پھر اس کی قدر دانی کریں گے۔ اگر آپ بدگمانی کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے علم سے، اس کے تقوی سے، اس کی بزرگی سے، اس کے فیض سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ مشہور واقعہ ہے، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نقشبندیہ سلسلے میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پیر ذوالفقار صاحب کی ان پر ایک کتاب بھی ہے۔ تو ایک بندہ مہینے بھر کا اس زمانے کے لحاظ سے پیدل اونٹ گھوڑے کا سفر کر کے ان کی زیارت کے لیے پہنچا، نام سنا تھا
पहुंचा तो इत्तेफाकन हजरत घर नहीं थे। दरवाज़ा खटकाया, अंदर से औरत की आवाज़ आई। इसने बताया कि मैं इतना सफ़र करके फ़लाँ जगह से मिलने के लिए आया हूँ, हजरत की ज़ियारत के लिए। वो औरत हजरत की बीवी थी, वो शुरू हो गई, वाह तू बेवकूफ़ आदमी, इतना सफ़र करके मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारी है, मैं जानती हूँ उसकी बुज़ुर्गी को, उसकी फ़लाँ को, उसकी फ़लाँ को। वो बेचारा तो परेशान हो गया कि मैंने इतना लंबा सफ़र किया है, मैंने सुना था बड़ा बुज़ुर्ग है, इसकी तो अपनी बीवी इसको नहीं मानती, तो ये क्या होगा। और बेचारा परेशान वापस जा रहा है। आगे कोई अल्लाह वाला मिल गया, कोई हजरत का मोतक़िद, भाई इतना सफ़र क्या रखा है, मुलाकात तो कर ले अल्लाह का बंदा। अच्छा अभी कहाँ मिलेंगे? वो फ़लाँ जगह पर इस वक्त जाके वहाँ जंगल में फ़लाँ जगह बैठ के मुराकबा करते हैं, उधर होंगे। तो वो उधर चला गया। अब ये जा रहा है, आगे से हजरत आ रहे हैं जंगल के अंदर से। ये शेख इसने किताबों के अंदर वाक़या लिखा हुआ है, शेर के ऊपर सवार हैं और सांप को लाठी लकड़ी बनाया हुआ है, सांप हाथ में पकड़ा हुआ है, जिंदा सांप है, और शेर के ऊपर सवार हैं, हजरत आ रहे हैं। अब ये देख के हैरान हो गया कि शेर भी इसकी मानता है, सांप भी इसकी मानता है, वो घर वाली बीवी नहीं मानती। तो अब बदगुमानी होगी तो वो फैज़ से महरूम, दूसरों को महरूम करेगी। और अगर हुस्न ज़न होगा तो, इसलिए आप अगर किसी की से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसका वह तरीका यह है कि उस पर हुस्न ज़न करें। जब आप हुस्न ज़न करेंगे, आप देखें फैसलाबाद में एक बुज़ुर्ग रह रहे हैं, फैसलाबाद वालों को पता नहीं है और दुनिया से लोग आके उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। कई जगहों पर ये मिसालें हैं। मदरसा देख लें, किसी महल्ले में मदरसा है, उस महल्ले वालों को उसके ऐब भी नज़र आएंगे और दुनिया से लोग दूर दूर से आकर के वहाँ से इल्म फैज़ लेके जा रहे हैं। तो फ़ायदा उसी को होता है किसी के इल्म से जो उसके साथ हुस्न ज़न रखता है और फिर उसको नेमत समझता है, फिर नेमत की कदरदानी करता है, उसका शुक्र करता है, ना शुक्री नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे उसको फैज़ अता फरमाते हैं, उससे उसको फ़ायदा अता फरमाते हैं। तो मुनाफ़िकों के अंदर एक खामी यह है कि वहाँ हुस्न ज़न नहीं बल्कि बदगुमानी होती है। तो गोया बदगुमानी ये मुनाफ़िकत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वलक़द कानू, और अलबत्ता तहक़ीक़ थे ये मुनाफिक लोग, आहदुल्लाह, अल्लाह से मुआहदा कर चुके हैं, मिन क़ब्लो, इससे पहले, यानी जंग उहद के मौके पर। क्या मुआहदा था? ला युवल्लूनल अदबारा, कि नहीं फेरेंगे वो जंग से पुश्त। वकान अहदुल्लाह मसऊला, और जिस बंदे ने अल्लाह से जो वादा किया उसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो हमने कलमा पढ़ के सब ने अल्लाह से वादा किया है कि या अल्लाह हुक्म तेरे मानेंगे और तरीक़े मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अपनाएंगे। ये हम सब ने अल्लाह से मुआहदा किया हुआ है। तो अल्लाह के मुआहदे के बारे में पूछा जाएगा। कुल लन यनफ़ाउकुम, फरमाया है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुनाफिकीन को कह दो, हरगिज़ नहीं नफ़ा और फ़ायदा देगा तुमको मैदान जंग से भागना। इन फरार तुम, अगर तुम भागना चाहते हो, मिनल मौत, मौत से, अविल कत्ल, या कत्ल होने से, तो इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम तो ये समझोगे कि अगर यहाँ रहते तो मारे जाते, उधर भाग गए तो बच गए। तो कितने दिन तक बचोगे? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मौत की तलवार तो सर पे खड़ी है। अगर वो मैदान जंग में मौत आनी है तो वो घर में भी मौत आनी है। मौत तो अपने वक्त पे आकर रहेगी। वइज़ल्ला तुमत्तऊना इल्ला कलीला, और उस वक्त का, यानी जब तुम जंग से, मौत से भागने की कोशिश करोगे, तब भी दुनिया की चीज़ों नेमतों से नहीं नफ़ा उठा सकोगे मगर चंद गिनती के थोड़े ही दिन। और फरमाया है मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए, मन ज़ल्लज़ी यअसिमुकुम मिनल्लाह, अल्लाह के अलावा और ज़ात है कौन सी कि अल्लाह के मुकाबले में तुम उसकी पनाह लेके बच जाओगे। मन ज़ल्लज़ी यअसिमुकुम मिनल्लाह, कौन है जो तुमको बचाएगा अल्लाह के मुकाबले में? कि भी अल्लाह का हुक्म है जिहाद, तुम इससे भाग करके किस ज़ात की, कौन सी ऐसी कोई हस्ती है जिसकी पनाह में तुम अपने आप को बचा लोगे? इन अरादा बिकुम सुआ, अगर अल्लाह ताला इरादा करे तुम्हारे साथ बुराई का तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता।
او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا تو اس رحمت کو تم سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، فرمایا واضح اور کھلی بات ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنے لیے، وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا دوست نہیں پائیں گے جیسے اللہ دوست ہے۔ اللہ ولی المؤمنین، قرآن کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ صرف پیروں کا دوست ہے، بزرگوں کا دوست ہے، علماء کا دوست ہے، قاریوں کا، حاجیوں کا، تبلیغیوں کا، جہادیوں کا، نہیں، اللہ ولی المؤمنین، اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ ولی المؤمنین، اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ ایمان گویا کہ ایک اللہ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ ہے، اب نبھانی ہم نے ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوتی، ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ ولیًا کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی حمایتی اور مددگار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔